تعداد مقاصد کے بعد دستوری مہم 1952 کی چلی. پھر اسی دستور کی مہم جب چل رہی تھی تو اس وقت پھر یہ قادیانیوں کا فتنہ کھڑا ہو گیا. یعنی اسی کو روکنے کے لیے، دستوری مہم کو روکنے کے لیے پھر ایک نیا کیا گیا. یعنی قادیانیوں کا مسئلہ بے شک درست، اور قادیانی ملت اسلامی کا حصہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولانا مودودی یہ سمجھتے تھے کہ قادیانی جو ہیں ان سے تعارض کرنے کی ضرورت نہیں. تعارض کرنے کی ضرورت تھی، لیکن مولانا فرماتے تھے کہ ان کا علاج اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم مظاہرے کریں اور جلوس نکالیں اور مہم چلائیں اور ان کو ختم کریں. ان کا علاج اسلام کا دستور کر سکتا. اسلام کا دستور نافذ ہو جائے گا یا بن جائے گا اور اسے حکومت تسلیم کر لے گی تو نہ صرف قادیانی بلکہ وہ تمام انسان جو لادینیت ہی اصل میں چاہتے ہیں اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، بس خود یہ مسلمان ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے وہ بہرحال قادیانی موومنٹ جب چلی تو اس کے اندر مولانا نے پھر وہ ایک کتاب بھی لکھ دی قادیانیوں کی. چھوٹی لوگ تو تقریریں کرتے رہے اور بڑی بڑی کتابیں لکھے مولانا، لیکن مولانا نے قادیانی مسئلے کے نام سے ایک مختصر سا جو رسالہ لکھ کر اس گروہ کا جو تعارف کرایا ہے ان لوگوں کا، وہ اس نے بالکل بات واضح کر اور اسی کے اوپر مولانا کو پکڑا بھی گیا اور پھر موت کی سزا بھی سنائی گئی. اور وہ 3 جج جو بیٹھے ہوئے تھے فوجی ہمارے، ہم بھی اس میں تھے دیکھنے والوں میں. تو جب وہ کہہ رہا تھا، جو ملٹری کورٹ کا جو صدر تھا، جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ابوالعلا مودودی کو اس جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، تو اس پر ہم لوگ تو لرز گئے تھے. لیکن مولانا ہم نے دیکھا کہ بڑے ثابت قدمی کے ساتھ اور اپنے اسی خندہ پیشانی اور چوڑی چکڑی پیشانی جو ان کی ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں. یہ ان کا فکر. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر اپیل کرنے کا حق ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ 1 ہفتہ دیا جاتا آپ کو، اگر آپ اس معاملے میں کوئی اپیل کر سکتے ہو تو 1 ہفتہ ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں کوئی اپیل نہیں کروں گا، اور آپ نے ہمیں بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ بھی میری طرف سے یہ تکلف نہ کریں، مجھے کوئی اپیل کی ضرورت نہیں ہے. باہر اس کو آپ تو جانتی ہیں، بعد میں وہ سزائے موت تو اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلے ہو سکتی تھی یہ چیز، لیکن وہ پھر از خود ہی ان لوگوں نے بڑی اس وقت پھر پاکستان کے اندر زبردست اس کا رد عمل ہوا. باہر بھی بڑا رد عمل ہوا، ڈھیروں کے ڈھیر باہر سے تار بیانات برقیے، مصر سے، عراق، شام، افغانستان سے، اس زمانے میں بادشاہ کا زمانہ تھا، افغانستان سے اور دوسرے ممالک سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی زمانے میں سعودی عرب سے بھی بڑی احتجاجی پیغامات گئے تھے. اس کا بھی دباؤ پڑا اور اندر بھی بڑا دباؤ پڑا. پھر از خود وہ عمر قید میں تبدیل کر دی گئی، جو بالآخر 18 مہینے یہ ایسے کم و بیش معاونہ رہے اور وہ پھر رہا ہوئے.